बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर आफाकी। आप देख रहे हैं ज़मीर आफाकी ऑफिशियल। आज के इस व्लॉग में मैं बड़ा एक अहम इशू जो है उसके ऊपर आपके सामने बल्कि गुजारिशात ही हैं मेरी कि वो मैं आपके सामने गोश गुजार करूं, क्योंकि ये मेरी ही गुजारिशात नहीं हैं। ये वो मसला है जिसमें तकरीबन हम सब ही किसी न किसी हवाले से परेशान भी हैं, जकड़े भी हुए हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है हमारे मुल्क में, महंगाई का एक शदीद किस्म का तूफ़ान आया हुआ है। हर आदमी जो है इसमें, हुकूमत का मामला तो ये है कि वो मार्केट कमेटियों से लेकर प्राइस कमेटियों तक कहीं भी किसी जगह पे उसका कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह से आप मंडी की कुव्वतों को देखें, आप दुकानदारों को देखें, आप रेडी वाले को देखें, आप किसी बड़े स्टोर पे देखें, आपको कहीं भी जो कीमतें हैं उनमें बहुत ज़्यादा तफावत नज़र आती है। जिसका जो दिल करता है वो अपनी कीमत लगा लेता है। मुझे यूँ लगता है कि जैसे हर आदमी ये चाहता है कि जी वो ओवरनाइट रातों रात ही अमीर हो जाए। ऐसा होता नहीं है। आप कुदरत के जो कवानीन हैं उसके ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं और उसके साथ साथ आप मुआशरे को डिसबैलेंस भी करते हैं। तो अभी आप देखिए कि इस वक्त तकरीबन तमाम जो स्कूल्स हैं वहाँ पर एग्ज़ाम हो चुके हुए हैं, रिज़ल्ट उनके आ रहे हैं, आगे फिर मैट्रिक के इम्तहान हो रहे हैं, उसके बाद उनके भी रिज़ल्ट आएंगे। तो इस बीच हमने कभी एक, जब हमारा वक्त हुआ करता था, हम जब पढ़ा करते थे स्कूलों में, तो उस वक्त ये था कि जो निसाब तरतीब दिया जाता था या सिलेबस जो भी पढ़ने के लिए बच्चों को किताबें मिलती थी वो कई साल जो है तब्दील नहीं होती थी, 5-5 साल तब्दील नहीं होती थी। तो यूँ ये होता था कि जो बच्चा पहली में है वो जब दूसरी क्लास में जाता था तो अपनी किताबें पहली वाले बच्चे को दे देता था। इसी तरह से दर्जा बदर्जा हर क्लास वाला बच्चा जो अपनी किताबें पिछले बच्चों को दे देता था। और ये बड़ा एक ऐसा अमल भी था जिससे वालिदैन के ऊपर जो है वो बोझ कम होता था और कभी किसी को एहसास भी नहीं होता था कि यार ये कोई जो है ना कोई मायूब बात है। आज क्योंकि हम दिखावे में बहुत ज़्यादा आ चुके हुए हैं, हम ये चाहते हैं, बल्कि हमारे वालिदैन भी और ये बच्चे भी, कि जो उन्हें नई से नई चीज़ें मिलें। ज़ाहिर बात है उनकी सोच है, ख्वाहिश है। लेकिन बिजली के बिलों ने, गैस के बिलों ने, पानी के बिलों ने, ये यूटिलिटीज़ जो है, लोगों के घरों के किरायों ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी हुई है। खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं इस वक्त। एक हमारा सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुतासर तबका है वो सफ़ेद पोश तबका है, जिनकी वेजेस जो हैं वो कोई कम इतनी मुनासिब नहीं है, कम है। फिर वो लोग जो रोज़ाना की जो दिहाड़ीदार जिनको हम कहते हैं, उन बेचारों की कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं। ये सारे ही लोग जो हैं किसी न किसी हवाले से अपने बच्चों को मुनासिब स्कूल में, बहुत महंगे स्कूलों में तो ना सही, लेकिन एक मुनासिब स्कूल में बहरहाल वो पढ़ाना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों का क्या मामला है इसके ऊपर मैं अपने अगले व्लॉग में, आप मेरे साथ ज़रूर रहिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब में या पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार क्या है, क्यों है और वो कैसे बेहतर हो सकती है। लेकिन आज मैं अपने इसी मौजू के ऊपर रहते हुए आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, खुसूसन वालिदैन को, उस बच्चों को, ये भी मुझे इस तरह से एक मुहर्रका ये आया कि कल मेरे बच्चे का वो रिज़ल्ट था स्कूल में, तो उसने जाते हुए जो अपनी बुक्स थी वो सारी एक शॉपर बैग में डाली और लेकर चलने लगा। तो मैंने पूछा बेटा ये क्या है, तो किधर लेके जा रहे हो? कहता बाबा ये मेरी वो बुक्स हैं जो मेरी इस वक्त, क्योंकि अब मेरे किसी काम की नहीं रही, मैंने इस पर पूरा साल पढ़ लिया, इनकी हालत भी अच्छी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन्हें डोनेट कर दूँ उन बच्चों को जो अगली क्लास में इसमें आएंगे जो मैंने छोड़ी है। तो मैं इसको स्कूल में लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं मैडम को दूंगा तो वो किसी न किसी बच्चे को न दे देंगी। मुझे बड़ी जो इन्हें खुशगवार हैरत भी हुई। मैंने इसके ऊपर अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे इससे अप्रिशिएट भी किया, हौसला अफजाई भी दी और बल्कि कई लोगों ने अपने अपने जो है वो एक्सपीरियंस भी शेयर किए। उसमें हमारी एक दोस्त हैं नबीला भट्टी, उन्होंने बताया कि वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। इस तरह से और 1-2 लोगों ने बताया कि हम ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि माशरों में जब ये इस तरह के हालात पैदा हों तो उस वक़्त माशरे के जो अफराद माशरा हैं उनको ही मिलजुल कर मामलात को बेहतर करने की तरफ आना चाहिए। तो ये कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो एक बच्चा अगली क्लास में चला गया है उसकी किताबें अगर पिछली क्लास के बच्चे को मिल जाएं
تو اس سے کم اس وقت جو معمولی سا کورس بھی ہے وہ 8 سے 10 ہزار روپے سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سنگل نیشنل کریکلم کا جو ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے، کام تو یہ حکومت کا ہے کہ حکومت کو چاہیے، حکومتی اداروں کو چاہیے، جو ہمارے یہ بورڈز بنے ہوئے ہیں جو کتابوں کی ترسیل اور تقسیم اور اس نصاب کے اوپر نظر رکھتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے جو ہمارے دفاتر ہیں، پھر ہمارا وزارت تعلیم ہے، محکمہ تعلیم ہے، یہ سارے کیا کر رہے ہیں، کس طرح کا نصاب ترتیب دے رہے ہیں کہ پھر بھی جتنے بھی پبلشر ہیں، جتنے اسکول ہیں، وہ اب سارے موسٹلی جو بڑی چینز ہیں انہوں نے تو اپنے ہی پبلشر ہاؤس بنا لیے ہوئے ہیں اور وہ اپنی ہی کتابیں بنا رہے ہیں اپنے لوگوں سے، اور وہ کتاب اتنی مہنگی تیار ہوتی ہے کیونکہ ان کے اوپر ان کے بھی اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ انہوں نے ایک ریسرچ ونگز بنائے ہوئے ہیں، تو کتاب بہت مہنگی ہو چکی ہے، کوئی کتاب بھی جو ہے 300-400-500 سے کم نہیں ہے، اگر آپ دوسرے پبلشر ہیں ان کی کتابیں لے جائیں تو 1000 1500 2000 روپے کی بھی ایک کتاب بچے کو ہے، اور اگر 8 کتابیں لگتی ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پھر اس کے بعد اسٹیشنری ہے اور کئی چیزیں ہیں، تو ان ساری چیزوں نے مل کر جو ہے لوگوں کو ایک تو ذہنی مریض بنا دیا، اور لوگ بچوں کو پڑھانے سے جو ہے وہ قاصر ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرم کا مقام بھی ہونا چاہیے، ڈوب مرنے کا مقام بھی ہونا چاہیے، ہماری حکومتوں کے لیے بھی اور ہمارے ان صاحب ثروت لوگوں کے لیے اور ان پبلشرز کے لیے بھی اور سکولز کے لیے بھی، جہاں پر ایک جو فیسیں ہیں ان کی بھی اچھی خاصی ایک اب جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہیں، وہ بھی والدین کے لیے۔ تو یہاں یہ ہے کہ ہم بطور معاشرہ افراد ہمیں سب کو مل جل کر اس ایک عمل کو جو ہے نا ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، اور پھر اس میں اسکول اور جو پبلشر ہیں خصوصاً سکولز، کیونکہ اسکول کا کردار بہت زیادہ ہے، نجی اسکولوں کی تعداد جو ہے وہ حکومتی اسکولوں سے بھی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، تو ان کو بھی ایک میں اس کو مطلب اپیل کروں گا سب اسکول مالکان سے، جو بڑی چینز ہیں ان سے بھی، کہ آپ خدا را کم سے کم یہ ضرور کیجئے کہ ٹھیک ہے اسکول چلنے ہیں، آپ کی عمارتیں کرائے پہ ہیں، کئیوں کی کچھ بجلی کے بل دیگر اخراجات بھی ہیں، لیکن اگر اس کو ہم کسی طریقے سے منافع اپنے کم کر لیں، اور جو ایک نصاب ہم بناتے ہیں جو بچے کو پڑھائی جا رہی کتابیں ہیں سلیبس کی شکل میں، اسے اگر ہم کوئی 5 سال تبدیل نہ کریں کتابوں کو، تو میرا خیال ہے کہ وہی کتابیں جو ہیں وہ اگلے جو دوسرے بچوں کے کام آ سکتی ہیں۔ اس طرح سے ایک دیے سے دیا جلے گا اور والدین کے اوپر بوجھ بھی کم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پھر وہ اسکول مالکان سے ہی ایک اور اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو مختلف طرح کے فنڈز ہیں، کچھ فیسوں میں کمی کیجئے، کچھ اپنے جو آپ کے اینول فنڈز ہیں ان میں کمی کیجئے، اور دیگر اخراجات، کاپیاں سستی کریں، ضروری نہیں کہ آپ اس کے اوپر اپنے مونوگرام پہ لے کر آئیں، تھوڑا کاغذ جو گتا ہے اس کا کاپی کا اس کو تھوڑا ہلکا کر لیں، تاکہ اس وقت جو 250-300 روپے کی کاپی ہے کم سے کم اس کے اوپر کچھ کمی آ جائے، اور یہ نہیں کہ اگر 8 سبجیکٹ ہیں تو اس پہ 16 کاپیاں، پھر اس کے ساتھ نوٹس ہیں، پھر اس کے بعد دیگر، اور یہ ایک سلیبس جب سٹارٹ ہوتا ہے کسی کا بھی یہ سیزن شروع ہوتا ہے اسکولز کا بچوں کا، تو وہ 15 سے 20 ہزار روپے ایک عام آدمی کے لیے جو ہے نا وہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر یہ پورا سال ایک تسلسل جو ہے چلتا ہے، بلکہ کئی جگہوں پہ تو بہت زیادہ پیسے بھی مطلب جو ہے نا وہ خرچ کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں اس وقت جو صورتحال ہے، کہتے ہیں نا کہ جب بھوک ہر طرف ہو تو اسے تقسیم کر دیا جائے تو وہ کم ہو جائے گی، اسی طرح سے غربت اور دیگر مسائل جو ہیں اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں یہ، اگر ہم ان کوشش کریں اور سارے ہی لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کریں۔ میری اس ویڈیو کو دیکھنے والے یا میرے اس پروگرام کو دیکھنے والے سارے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں اس کو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں۔ میں ہمیشہ سے اسی طرح کے مسائل جو ہیں، جو ہمارے گھروں کے مسائل ہیں، ہماری گلیوں کے مسائل ہیں، ہمارے شہروں کے مسائل ہیں، اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ بہت پاپولر ہوں، اور میں مطلب 4 سیاستدانوں کے اوپر بات کروں، ان کی اندرونی کہانیاں جو ہیں وہ میرے سے زیادہ کون جانتا ہے، میں بھی اسی میں بیٹھتا اٹھتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، لیکن وہ میں کرنا نہیں چاہ رہا ابھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل اور طرح کے ہیں، ہمارے جو چینلز ہیں وہ شام کو تمام چینلز کے اوپر ایک دوسرے کو سر لڑانے کا کام کیا جا رہا ہے، یہ کس طرح کی سروس ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور اس کے ساتھ جب بچہ میٹرک میں جا رہا ہے تو میرا خیال ہے اس میں ایک یونیفارم کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔
اور اگلی کلاس میں جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک تو ایج بھی بڑھ چکی ہوتی ہے، اور تقریباً 1 سال اگر بچوں نے مطلب یوز کیا ہے، اس میں بھی ظاہر ہے 365 دنوں میں کوئی 100 دن یا 115 دن ہی اسکول میں جاتا ہے، تو یونیفارم بھی نئے ہوتے ہیں وہ، تو انہیں دھو کے استری کر کے ایک اچھے سے لفافے میں پیک کر کے، یہ سارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اکٹھے کر کے اپنے اس کو جس طرح سے دکان پہ پڑے ہوتے ہیں یا کسی ڈرائی کلین کی دکان پہ پڑے ہوتے ہیں، ان کو لے جا کر سکولز کو دے دیں، ڈونیٹ کر دیں، کہ وہ جو بچے نہیں خرید سکتے لیکن اس طرح سے کہ ان کی جو ہے وہ عزت نفس مجروح نہ ہو، انہیں یہ احساس نہ دلایا جائے کہ جی آپ وہ، تو یہ اگر ہم ایک دوسرے کی بیٹرمنٹ کی طرف جائیں گے، آسانیاں پیدا کرنے کی طرف جائیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہر طرف جو ہے آسانیاں پیدا کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، اور ہم ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی مسائل کی وجہ سے گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، ان کی گردنیں نکل سکتی ہیں، ان کے مسائل کم ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑا سا شاید اچھا سانس لے سکے۔ تو آج کے میرے ویڈیو میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا، اگلے پروگرام میں میں انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی ایشو کے اوپر، بلکہ آپ میرے ساتھ رہیے، مجھے بتائیے کہ ہم کن معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیے، ہمیں کون سی ایسی جو ہمارے ایشوز ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے بچوں کے ہیں، ہماری خواتین کے ہیں، ہمارے افراد کے، اس وقت نفسیاتی مسائل بے شمار ہیں، ہم اس کے اوپر بھی کونسلنگ کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے مطلب کچھ اپنے دوستوں کی ایک ٹیم اکٹھی کی ہے جس میں ہمارے نفسیات بھی ہیں، اور جو سوسائٹی کے مختلف معاملات پہ نظر رکھنے والے ہیں، ان سے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آپ سوال ضرور کیجئے، ہماری اسکرین پہ چلنے والے ہمارے نمبروں کے اوپر ہمیں واٹس ایپ بھی کیجئے، ہمارے جو چینلز کے اوپر کامنٹس ہیں وہاں پر آپ اپنے مسائل لکھیے، ہم کسی نہ کسی طرح سے آپ کا معاملہ بات جو ہے وہ اس کے اوپر بھی شیئر کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی بات ریکارڈ کر کے بھی ہمیں ڈال سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ۔ تو یہ جب ہم نے باتیں، یہ نہیں ایسے کہ ہم کوئی پہاڑ پہ چڑھ جائیں یا ہم دعوے کریں، ہمیں پریکٹیکلی کہیں نہ کہیں، آپ جن معاشروں نے ترقی کی ہے، کبھی ان کے آپ ترقی کے دور میں لوگوں کی جدوجہد دیکھیے، وہاں پہ بڑی ایک طویل جدوجہد نظر آتی ہے۔ ہمارا ملک بہت اچھا ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان کے اعتماد کو جو ہے وہ قائم کرنا ہے، اس کے لیے بہرحال ہمیں پریکٹیکلی اپنی ذات سے شروع کرنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔